الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی کائے کی؟ اسم سے مخصوص قواعد اعلال کی بات چل رہی تھی۔ پہلا قاعدہ کیا؟ پہلا جو وہ تھا وہ کیا تھا کہ واو اور یا حمزے سے بتاتی ہے۔ کب؟ تین جگہ پر واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ کہاں پر؟ تین مقامات پر۔ کون کون سے تین مقامات بنائے تھے، بتائے تھے؟ پہلا اس جگہ پر جب واو اور یا یا کلمے کے آخر میں ہو، الف زائدہ کے بعد ہوں، جیسے رضاء تھا، حمزے سے بدل گیا رضاء، ٹھیک ہے؟ یا مثلا اجراء تھا، یا آخر میں تھی، الف زائدہ کے بعد تھی، ہو گیا اجراء۔ ایک مقام کہ جب واو اور یا کو حمزے سے۔ دوسرا مقام کیا تھا کہ جب دونوں واو اور یا واقع ہو الف فاعل کے بعد، قاویل ہو گیا قائل، بائعن ہو گیا بائعن۔ تیسرا مقام کہاں تھا جب واو یا کو الف سے بدلتے ہیں، واو یا کو حمزے سے بدلتے ہیں؟ کب؟ ہر وہ جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو یا اس کے شبیہ، اس کی شب کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ جمع کے جس کے الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں، جیسے مفاعل۔ لیکن دو شرطیں ہیں۔ کیا؟ جب اس کے مفرد کا جو تیسرا حرف ہے وہ مد زائد ہو، جیسے اجاویز، اجاویز اس کا مفرد کیا ہے؟ عجوز، تیسرا حرف واو ہے، مد زائد ہے، تو بدل گیا واو حمزے سے عجائز، ٹھیک ہے؟ یا فرائد تھا، فرائد ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مفرد تھا فریدہ، اس میں تیسرا حرف مد زائد تھا۔ یہ بات بتایا تھا، دو مقام۔ دوسرا کب؟ دو شرطوں کے ساتھ۔ دوسری شرط کیا تھی کہ جب الف جمع دو حرف علت کے بیچ میں آئے، اواول نیائب، جب الف جمع دونوں کے بیچ میں آ جائے، کس کے؟ دو حرف علت کے بیچ میں آ جائے، تو اس الف جمع کو حمزے سے بدل دیتے ہیں، اواول سے ہو جائے گا نہیں، پہلے والے واو کو، دوسرے والے کو اوائل، اوائل، نیائف سے نیے، وہ نیائف آئی۔ یہ تو بات یہاں تک کی تھی۔ پھر یہ کہا تھا انہوں نے اگر کذالک، اسی طریقے سے جس طریقے سے وہاں پہ واو اور یا ایسے ایسے مقامات پر حمزے سے بدلی گئی تھی، ایسے ہی یا بھی خالی واو، دو واو میں سے پہلی واو حمزے سے بدل جائے گی جب دو واو جمع کے شروع میں جمع ہو جائیں۔ وواصل، واصلہ کی جمع تھی، وواصل اول کلمہ میں، اول جمع میں، جمع کے شروع میں ہی دو واو ایک جگہ جمع ہو گئیں، تو پہلی والی واو کو جی حمزے سے بدل دیں گے، اوائل، یا وواقی سے اواقی۔ یہ ہم نے پچھلے جلسے میں پڑھا تھا، کیا؟ یہ واو اور یا کو کب حمزے سے بدلتے ہیں۔ لیکن اب واو کو یا سے بدلتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ تقلب الواو، واو بدل جاتی ہے یا سے، واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ کب؟ فی اربعۃ مواضع، چار مقام۔ یہ اربعۃ مضاف مواضع مضاف الیہ ہے، آپ نے مضاف الیہ پہ کسرہ پڑھا تھا غلام و زیدین، تو اس میں کیوں نہیں ہے مواضع کیوں کہا؟ کیونکہ جمع ہے۔ تو آپ نے اسی ہدایت کے شروع میں اسباب منع صرف پڑھے تھے، بتایا تھا غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا، حالت جری میں فتح آتا ہے، یہ وہی ہے وہاں پہ دے رکھا نا۔ اسباب منع صرف میں دو سبب، تو یہ جمع ہے، جمع الجمع مواضع، تو یہ غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جری میں ہے، یہ جر کی جگہ پہ ہی، لیکن حالت جری میں کیونکہ غیر منصرف ہے تو حالت جری میں فتح۔ علامت جر کیا؟ مجرور ہے، یہ علامت جر کیا ہے؟ فتح۔ غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا۔ فی اربعۃ مواضع، چار مقامات پر واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ کب؟ الاولو، الاولو کائے کا اولو، الموضع الاولو، کائے پہلا مقام، کائے کا جب واو کو یا سے بدلا جاتا ہے۔ کب؟ فیما اذا
فیما اذا اتصلت بیاء فی کلمۃ او ما یشبہ الکلمہ وکان السابق منہما ساکنہ غیر منقلبین نحو الطوی الطی. فیما جب کبھی اس مقامات پر اذا اتصلت بیاء جب واو ملی ہوئی ہو. اذا اتصلت واو یعنی یہاں پر ہیا جو ہے وہ کائی کی طرف پلٹ رہا ہے واو کی طرف. اذا اتصلت جب متصل ہو ملی ہوئی ہو واو کس سے بیاء یا سے یعنی واو اور یا ایک جگہ ہوں. فی کلمۃ ایک کلمے میں او ما یشبہ الکلمہ یا وہ کہ جو کلمے سے مشابہ ہو. کلمے سے مشابہ ہو مطلب مضاف مضاف الیہ کل کلمۃ الواحدہ. مضاف الیہ غلام زید دیکھنے میں دو ہیں لیکن ایک کلمہ مانے جاتے ہیں. صفت موصوف کتاب جدید صفت موصوف ہیں لیکن اس کو ایک کلمے کی طرح مانا گیا. ایک نہیں ہے دیکھنے میں لیکن ایک شمار ہوتا ہے. لہذا اس میں نے کہا کہ کلمہ یا شبہ کلمے کے جیسا. تو مضاف مضاف الیہ بھی اگر ہے تو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا واو کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اذا اتصلت بیاء جب واو ملی ہوئی ہو یا سے فی کلمۃ ایک کلمے میں یا جو ایک کلمے کے الگ الگ ہو ایک کلمے میں نہ ہو لیکن وہ دونوں ایک کلمے کی طرح ہو. جیسے مضاف مضاف الیہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کلمہ ایک ہی مانا جاتا ہے. اور جب واو اور یا ایک جگہ ہو وکان السابق منہما ان دونوں میں سے ایک پہلا والا سابق یعنی پہلا منہما ان دونوں میں سے کن دونوں میں سے واو اور یا میں سے واو اور یا ایک جگہ ہو اور ان میں سے پہلا والا ساکنن ساکن ہو اور غیر منقلبین غیر منقلب ہو یعنی بدلا ہوا نہ ہو. جیسے الطاوی میں کلمہ ایک ہے نا واو اور یہ ایک جگہ ہے نہیں ہے پہلا والا ان میں سے ساکن ہے واو تو کیا ہوا واو کو یہ سے بدل دیا الطی واو کو یہ سے بدلا یہ کو پھر یہ میں ادغام کرنا ہی پڑے گا. یا سعید تھا لفظ کیا تھا سعید واو اور یا ایک جگہ ہے واو اور یا ایک جگہ ہے کہاں ہے واو اور یا بیچ میں جو ہے واو اور یا دال ہے آخر میں اس سے پہلے واو ہے اس سے پہلے یا ہے یا اس دو ایک جگہ ہے اور پہلا والا ساکن بھی ہے تو واو کو یہ سے بدلیں گے. یہ مت سوچنا کہ پہلا والے کو بدلیں گے پہلا والا تو اس میں یا ہی ہے. آپ کبھی آپ سوچو الطاوی میں جو ہے وہ واو کو یہ سے بدل دیا الطی ہو گیا جو پہلا والا تھا اس کو بدلا تھا تو یہاں بھی پہلے والے کو بدلنا ہے نہیں. بات واو کا قاعدہ کیا ہے واو کو یا سے بدلا جاتا ہے تو واو کی تو بات ہوگی. تو کب بدلا جائے گا واو کو یا سے جب واو اور یا ایک جگہ جمع ہو ایک کلمے میں یا ایک کلمے کے جیسا میں اور ان میں سے دونوں میں سے پہلا والا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے واو ہو یا ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے پہلے چاہے واو ہو چاہے یا ہو ایک جگہ ہونے چاہیے اور پہلا والا ساکن اور غیر منقلب ہو تو واو کو یہ سے بدلیں گے. ٹھیک ہے ہاں غلطی چاہے راغب کریں پٹے گا علی حسینی کیا سمجھے چاہے پہلے یا ہو تب بھی واو ہی کو بدلنا ہے چاہے پہلے واو ہو تب بھی واو کو ہی بدلنا ہے بدلنا واو کو ہی ہے. ٹھیک ہے تو سعید ہو گیا صحیح یہ واو کو یہ سے بدل دیا. یا مرمویون مفعول کے وزن پہ مفعولن مرمویون واو اور یا ایک جگہ تھی پہلا والا جو ہے ان دونوں میں سے ساکن تھا جو کہ واو تھا واو کو یہ سے بدل دیا مرمویون دو یا ہو گئی تو ادغام کر دیا مرمویون. بعد میں یہ مرمویون مرمیون ہو گیا. کیوں ہوا یہ کیونکہ یا کی مناسبت سے میم ما قبل کو کسرہ دے دیتے ہیں یاد نہیں ہے کیا مرمیون. اب یہ ضاربو یا یہ تو ایک کلمے کی مثال تھی ابھی تک ایک کلمے جیسا ضاربو یا ضاربو مضاف یا مضاف الیہ یا متکلم لہذا دو الگ الگ دیکھنے میں بھلے ہوں لیکن ایک کلمہ مانا جاتی ہے. تو ضاربونا تھا یہ ضاربونا مارنے والے بہت سے مرد ضاربو یا تو اضافت کی وجہ سے نون ضاربو یا مجھے مارنے والے بہت سے لوگ. تو ضاربو یا میں واو اور یا ایک جگہ ہے پہلا والا ساکن ہے جو کہ واو ضاربو یا تو واو کو یہ سے بدلا ہو گیا ضاربو یا کو یا میں ادغام کر دیا ہو گیا ضاربو یا پھر اپنا ضاربیا. یہ تو اس کی مثالیں جو اس میں شرائط پائے جا رہے ہیں اور ہم واو کو یا سے بدل رہے ہیں. بے خلاف ہے اب اس کی مخالفت کی مثال بے خلاف نحو زیتون میں آپ نہیں کر سکتے آپ واو کو یا سے نہیں بدل سکتے
کیوں نہیں بدل سکتے زیتون میں واو کو یا سے؟ بتائیے کیا شرط نہیں ہے اس میں؟ یہ جناب ساکن نہیں ہے پہلا والا؟ نہیں جناب، دونوں ایک جگہ نہیں ہے. ہاں اچھا ہاں دونوں واو اور یا ایک جگہ جمع ہونے چاہیے، شرطیں نہیں ہے نا اس میں زیتون میں. لعدم الاتصال، اس لیے کہ ملے ہوئے اتصال نہیں ہے واو. ایک کلمے میں تو ہے دونوں، مگر جناب ایک میں جمع نہیں ہے. ابو یاسر میں نہیں ہو سکتا جبکہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہے اور واو ساکن بھی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک کلمے میں نہیں، کیونکہ ایک کلمہ نہیں ہے یہ ابو الگ ہے یاسر الگ ہے. کیوں؟ لکونہما، اس لیے کہ دونوں ابو اور یاسر فی کلمتین، دو کلموں میں ہیں. واو ایک کلمے میں، یا ایک کلمے میں. یا اور نحو طویل، طویل میں نہیں ہو سکتا جبکہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہے، تب بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا طویل میں؟ متحرک ہے. کیونکہ پہلا ساکن ہونا شرط تھا نا طویل میں پہلا. یا غیور میں نہیں ہو سکتا، وہی بات، ایک جگہ تو ہے لیکن پہلا والا ساکن نہیں ہے، متحرک ہے. لکون السابق منہما، اس لیے کہ ان دونوں میں پہلا جو والا ہے متحرک ہے. اور نحو دیوان، دیوان میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ جی واو اور یا ایک جمع ہے، پہلا والا ساکن بھی ہے، تب بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ پہلا والا منقلبہ ہے، یا جو ہے وہ کسی اور حرف سے بدل کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ دیوان تھا، وہ دیوان، دیوان میں واو کو یا سے بدلا تھا، دیوان. ٹھیک ہے. کئے مقام ہوئے جب واو کو یا سے بدلا؟ ایک. واو کو یہ سے بدل دیا جائے گا، اس کے 4 مقام ہیں. پہلا مقام کب؟ واو اور یا شرطیں دینی، واو اور یا ایک جمع ہو، ایک شرط. دوسری شرط ایک کلمے میں ہوں. تیسری شرط پہلا ساکن. اور چوتھی شرط بدل کے نہ آیا. چوتھی شرط منقلب. تو یہ 4 شرطیں اگر ہیں اور واو یا ایک جگہ ہیں تو واو کو یا سے بدل دیں گے. واو کو بدلیں گے چاہے یہ پہلے ہو چاہے واو پہلے ہو. چاہے علی حسین غلطی کرے تب بھی راغب پٹیں گے، چاہے راغب غلطی کرے تب تو پٹیں گے ہی. ٹھیک ہے. بدلا واو ہی جائے گا یا سے، چاہے واو یا پہلے ہو چاہے واو پہلے ہو. دوسرا مقام جہاں پر واو کو یا سے بدلا جائے گا، ما، اس مقام پر اذا وقع، جب واقع ہو کون؟ واو، کیونکہ واو کی بات چل رہی ہے نا. جب واو واقع ہو بعد کسرت، کسرے کے بعد، وقبل الفین، الف سے پہلے، کسرے کے بعد الف سے پہلے. یہ کب ہوگا؟ فی موضعین، 2 مقام پر. کب؟ الف فی مصدر الاجوف، اجوف کا جو مصدر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ واو کا اعلال کیا گیا ہو اس کے ماضی میں، معل ہو، واو ماضی میں اس کے واو کو اعلال کیا گیا ہو، تب اس کے مصدر میں جا کے واو کو یا سے بدل سکتے ہیں. جیسے قوامہ تھا، قوامہ، یقوم تھا، اعلال کر کے کیا ہوا تھا؟ قامہ، یقوم. قامہ ہو گیا تھا ماضی میں، واو کو اعلال کیا تھا قامہ. اب اس کا مصدر کیا ہے؟ قوام. قوام. جب قوام ہے تو واو کسرے کے بعد ہے، الف سے پہلے ہے. شرطیں دونوں ہیں، کسرے کے بعد ہو، الف سے پہلے ہو. شرطیں ہیں کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلے تو کسرے کے بعد ہو، دوسرا الف سے پہلے ہو، تیسری شرط اس کا ماضی میں اعلال ہوا ہو واو کا. تو قوامہ سے قامہ ہوا تھا ماضی میں نہیں. تینوں شرطیں ہیں اس میں، کسرے کے بعد ہے، الف سے پہلے ہے 2، اور ماضی میں قوامہ سے قامہ اعلال بھی ہوا تھا. تو اب اس واو کو یا سے بدل سکتے ہیں. شرطیں پائی جا رہی ہیں. ہو گیا قوام سے قیام، ہو گیا قیام. بخلاف لواز، لواز میں نہیں ہو سکتا جبکہ کسرے کے بعد بھی ہے، الف سے پہلے بھی ہے، لیکن اعلال نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ اعلال کہہ رہا ہوں، یہ واو یا سے نہیں بدلے گی، اعلال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماضی میں اعلال نہیں ہوا تھا، اس کا لاوازہ تھا، لازہ نہیں ہوا تھا، لاوازہ ہی تھا. آئیے ٹھیک ہے. تو قوام سے قیام ہوا، لیکن آپ نے قوام نہیں سنا، نہیں سنا قوام، قوام نہیں سنا. قوام کا بگڑا ہوا لفظ سنا، قمام. کہاں سنا قمام؟ نہیں سنا. کیا کہتے ہیں؟ گلاب جامن بناتے ہیں اس کے بعد قمام میں بھگو دیتے ہیں.
کہاں ہمارے تو نہیں ہاں جناب، اس رس کو تیار کرنے کو، اس رس کو تیار کرنے کے بعد اسے قوام کہتے ہیں، آپ کدھر بولا جاتا ہے؟ اور قوام ہے جبکہ وہ لفظ قوام. امام. ٹھیک ہے، پوچھنا ممی سے، پتا ہوگا تمہیں نہیں پتا، تمہیں کچھ پتا ہم نہیں. لوگ تو وہ لفظ بگاڑ دیا ہے عوام نے، وہ قوام ہے جبکہ قوام، اس کا مطلب اگر قوام صحیح ہے تو قیام کیوں کیا؟ اس سے پتہ لگا کہ قیام جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، کیونکہ اعلال ہوا ہے ماضی میں. جی. لیکن قوام قاوما یقاومو کا مصدر ہونا چاہیے. قاوما یقاوم، کیوں؟ کیونکہ قاوام میں ماضی میں اعلال نہیں ہوا، قاوما ہی تھا، اس لیے یہاں پر واو یا سے نہیں بدلی. تو قوام اور قیام کیا فرق ہوا ہے؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید. قوام لفظ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ثلاثی مجرد کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ثلاثی مجرد کی تو شرطیں پائی جا رہی ہیں، ماضی میں اعلال ہوا ہے، اور یہ قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے کہ کسرے کے بعد ہے، فتح الف سے پہلے ہے تو واو کی یا سے بدل سکتے ہیں، بدلیں گے. لیکن قوام بھی اگر لفظ ہے تو وہ قاوما کا ہے، کیونکہ وہ ماضی میں قاوما ہے، واو کا اعلال تھوڑا ہی ہوا تھا، اس لیے یہاں بھی نہیں ہوا قوام. قمام بولتی ہیں، اور قمامی سوئیاں، قمام بناتے ہیں جو پہلے سے. اس کو تو نہیں کہتے جو چھاچنی کو؟ ہاں چاشنی، وہی قوام بولتے ہیں. آئیے بے دوسرا مقام جب کون سا؟ کہ جب کسرے کے بعد ہو واو اور الف سے پہلے ہو، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.